بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل بیت کی عظمت و فضیلت اور معجزات کے بارے میں ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ یقیناً معجزہ ایک غیر معمولی کام ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معجزے کے متعلق بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ردائے شمس کا معجزہ ہو یا شق القمر کا معجزہ، جنت سے مائدے کا نزول ہو یا 10 بیویوں کی کہانی، سب کی بنسبت سوالات اور شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ شمس القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزے کی طرف قرآن کی آیت بھی اشارہ کرتی ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشقت القمر، لہٰذا اس معجزے پر اتنے سوال نہیں اٹھتے۔ لیکن ردۂ شمس یعنی کہ سورج کے پلٹنے کا معجزہ، اس پر بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ عام طور پر پوچھے جانے والے سوالات کی جواب دہی کی غرض سے قائرین کی خدمت میں یہ تحریر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات کے پیش نظر اپنے پیغمبروں کو مختلف معجزات سے نوازا۔ مشہور معجزات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو عبور کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا سے ہم کلام ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا، اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہونے سے بچنا، اس کے علاوہ بے شمار معجزات قرآن اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نصر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کا ثبوت میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی اور دوسرا ٹکڑا کینعان پر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے، ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا، جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ آن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ کچھ روایات کے مطابق معجزہ شق القمر 13 اور 14 ذی الحج کی درمیانی شب، جو پورے چاند کی رات تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمایا، جبکہ کچھ روایات میں 18 ذی الحج بھی ہے۔ اسی سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے لیے سورج کو پلٹنا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت سارے شبہات ہیں جن کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال، مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا اور اس کی ادائیگی میں دیر کیوں کی؟ ظہر کے ساتھ ہی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نماز بھی امر الہی ہے اور حالت وحی بھی امر الہی ہے، اور یہ دونوں نماز اور وحی خداوند عالم سے ارتباط کا ذریعہ ہیں، اور نماز عصر کے وقت خداوند عالم کی طرف سے وحی کا نزول ہونا یقیناً حکمت الہی سے خارج نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی، تو جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکا، آپ کے مقام و منزلت کی وجہ سے، اور یہ کہ آپ پر اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا کہ مولا کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت وحی میں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے اور دریافت وحی میں خلل ایجاد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعد میں یہ فرمانا کہ اللہم ان علیٰ کأن فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، بار الہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت کر رہے تھے، ان کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ اس دعائیہ جملے سے واضح ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے کیا وہ اللہ جل جلالہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق تھا۔ یہ مسلم ہے کہ ائمہ طاہرین ہر کام میں وقت فضیلت کا خیال رکھتے تھے، اور فقہ جعفری کے مطابق بھی ہر نماز کو اس کے خاص وقت میں ادا کرنا مستحب ہے، لہٰذا نماز ظہر کے بعد اتنا رک جائے کہ نماز عصر کا وقت داخل ہو جائے۔ ممکن ہے یہی وجہ رہی ہوگی کہ مولا نے نماز عصر کو ظہر کے ساتھ ادا کیا۔ دوسرا سوال، کیسے ممکن ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز قضا ہو جائے اور بعد میں نماز ادا کرنے کے لیے سورج پلٹایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر روایت کو غور سے پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مولا علی علیہ السلام کی نماز قضا نہیں ہوئی،
بلکہ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ روایت میں ملتا ہے لا ذالکا الا صلاۃ العصر جالسا یومی برکوعہ وسجود ایمان، اس لیے مولا نے نماز عصر بیٹھ کر پڑھی اور اشاروں سے رکوع اور سجود کو انجام دیا۔ دوسری جگہ روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ لم استطعت ان تصلیہ قائما حتی تصلیہ قائما فی وقتہا، میں کھڑے ہو کر تمام آداب کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکا کیونکہ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا کیجیے تاکہ سورج پلٹ آئے اور آپ کھڑے ہو کر وقت پر نماز ادا کر سکیں۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام کی نماز قضا نہیں ہوئی اور سورج اس لیے پلٹایا تھا تاکہ نماز کو کھڑے ہو کر ادا کر سکیں۔ تیسرا سوال، اس ترقی یافتہ زمانہ میں یہ کہنا کہ سورج پلٹایا گیا بے معنی ہے، جبکہ ثابت شدہ بات ہے کہ نظام شمسی میں سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں اور سورج اپنی جگہ ثابت ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ عبارت کہ سورج پلٹایا گیا عرفی طرز بیان ہے۔ آج بھی عرف عام میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا یا سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لہٰذا رد الشمس کا کہنا عرف عام کے مطابق ہے اور بے معنی نہیں ہے۔ کچھ علماء نے یہ احتمال بھی دیا ہے کہ علوم طبیعیات کے مطابق سورج اور زمین کے فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سورج کی روشنی زمین تک 7 منٹ تاخیر سے پہنچتی ہے، یعنی جب سورج وقتاً افق پر آ چکا ہوتا ہے تو اس 7 منٹ بعد ہم کو نظر آتا ہے کہ اب افق پر سورج آیا ہے، اور جب سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے 7 منٹ بعد ہم دیکھتے ہیں۔ تاریخی اسناد اور روایات کے مطابق مدینہ میں بہت سے لوگوں نے اس معجزے کو دیکھا، اور دوسری دفعہ جب سورج پلٹایا تو مولا کائنات علی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ بھی اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ صورت مسئلہ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض یہودیوں نے طعنہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزن ایسا رکھا ہے جسے شین اور سین کی تمیز نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا۔ تو اس روز صبح نہیں ہو رہی تھی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر رات کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو صبح ہوئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے معجزات، چونکہ اہل بیت طاہر علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ نما تھا۔ البتہ ان معجزات کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھی چشم بصیرت درکار تھی۔ تاریخ میں وہ معجزات نقل ہوئے ہیں جنہیں ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ چشم بصیرت رکھنے والے آپ کے معجزات کا اثار نہیں کر سکتے۔ اس بات کا اعلان امام محمد باقر علیہ السلام نے ہارون الرشید کے دربار میں کیا کہ ہم آل رسول ہیں، تم ہم کو کسی میدان میں ہرا نہیں سکتے۔ یہاں پر ہم صرف ان 2 سے 3 معجزات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے خانہ زہرا سلام اللہ میں مشاہدات کیے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے لیے جنت سے مائدے کا نزول۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ اپنی پروردگار کے ہاں اتنی عزیز تھیں کہ کئی بار آپ کے لیے آسمان سے مائدے نازل ہوئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا، بدن میں کمزوری آ گئی تھی اور گھر میں کسی بھی زوجہ کے پاس آپ کے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ آپ نے جناب زہرا سلام اللہ کے گھر کا رخ کیا تاکہ خانہ زہرا میں شاید آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ اور آپ کے بچے سب فاقے میں تھے، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر سے بھی واپس چلے گئے۔ آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک پڑوسی روٹی کے 2 ٹکڑے اور کچھ مقدار میں گوشت لے کر دروازے پر آیا۔ جناب زہرا سلام اللہ نے دل میں سوچا کہ خدا کی قسم میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر لیں گے اور میں یہ کھانا بابا کو کھلاؤں گی۔ جناب حسنین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا تاکہ انہیں دوبارہ گھر میں بلا کر لائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس آئے۔ جناب زہرا سلام اللہ نے پڑوسی کے گھر سے دیا ہوا کھانا جو اوپر سے ڈھک کر رکھا ہوا تھا لا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اوپر سے ڈھکن اتارا تو دیکھا کہ ظرف کھانے سے بھرے ہوئے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ کو تعجب ہوا کہ کھانا تو صرف ایک آدمی کا تھا۔
آپ تعجب کی نگاہوں سے کھانے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، یہ کھانا کیسے اور کہاں سے آیا ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں مریم کی طرح قرار دیا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار تھی، اس لیے کہ ان پر بھی خدا جب اپنے لطف و عنایت سے کوئی مائدہ بھیجتا تھا تو وہ کہتی تھی یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس لیے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بھی بلوایا اور سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ ازواج رسول کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے بھی آسمانی مائدے سے تناول کیا، حتیٰ کہ جناب زہرا سلام اللہ نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے عطا کیا۔ خانہ زہرا سلام اللہ میں آسمانی مائدوں کا نزول ایک یا دو بار میں محدود نہیں ہے، بلکہ متعدد بار آپ کے گھر میں بیشتی کھانوں کا نزول ہوتا تھا۔ شکم مادر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ جب کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ کیا تو اس وقت جناب ختیجہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے حاملہ تھی، اور جناب ختیجہ کفار کے اس تقاضے پر بہت ناراض ہوئی اور کہا، بہت افسوس ہے ان لوگوں پر جو محمد کو جھٹلاتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے شکم مادر سے آواز دی، اے مادر گرامی، ڈرو نہیں، مخزوم نہیں ہو، اس لیے کہ خدا میرے بابا کے ساتھ ہے۔ پھر جب مدت حمل تمام ہوئی تو جناب ختیجہ الزہرا سلام اللہ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو دنیا میں لا کر پوری دنیا کو ان کے جمال کی روشنی سے منور کیا۔ خانہ زہرا سلام اللہ میں چکی کا خود بخود گھومنا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علی علیہ السلام کو بلانے بھیجا۔ میں ان کے گھر پہ گیا اور آواز دی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے گھر میں دیکھا چکی گھوم رہی ہے بغیر اس کے کہ کوئی اسے گھما رہا ہے۔ میں نے دوبارہ علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت علی کے سامنے آئے تو ہم دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کچھ کہا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا، وتعجبا، اس چکری پر جو بغیر گھمانے والے کے گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے میری بیٹی فاطمہ کے دل اور تمام اعضائے جوارح کو ایمان اور یقین سے بھر رکھا ہے، اور جب وہ ضعیف ہو جاتی ہیں تو خداوند عالم ان کی مدد کرتا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ خداوند عالم نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو خاندان محمد کی مدد کرتے ہیں۔ آل محمد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ شہر حلب میں ایک ذاتی مقام ہے۔ یہ زیارت گاہ اس جگہ بنائی گئی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کو کربلا سے دمشق لے جاتے ہوئے جب اس جگہ ایک پتھر پر رکھا گیا تو سر اقدس سے خون کے چند قطرے یہاں ٹپکے۔ اب یہ ہر سال عاشوراء کے دن اسی پتھر سے خون نکلتا ہے۔ اس موضوع سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور مظلومیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔